اس میں سیکھے خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کے لیے دینی تربیت اور اصلاح کا سامان ہے ہمارا یہ پروگرام، کہ جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء کی جو پیاری پیاری شریعت ہے، شریعت مطہرہ، اس کے جو بنیادی معاملات ہیں، یعنی دین کے فضائل اور مسائل سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، اور اسی پہ کلام بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہماری جو کوشش ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ دین کو سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جائے، کیونکہ بیسیکلی جو خواتین ہیں، جو خاتون ہے، وہ بیسک یونٹ ہے آف دی فیملی، اور اس کو دین آنا چاہیے۔ جب وہ دین سیکھے گی، سمجھے گی، تو پھر اپنے متعلقین میں منتقل بھی کر پائے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حج کے تعلق سے۔ حج یعنی عظمت والی شے کا، کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا۔ کل ہم نے بات کی حجر اسود کے تعلق سے، حجر اسماعیل کے تعلق سے، آب زمزم کے تعلق سے، اور جناب آج ہم حتیم کے تعلق سے، آج ہم جو بات کریں گے وہ طواف کے تعلق سے، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ والے، وہ دیوانہ وار اس کے گھر کے جو ہے وہ پھیرے لگاتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں۔ تو یہ جو طواف ہے، اس کی اہمیت پہ آج ہم کلام کریں گے، اس کے طریقے پہ ہم نماز طواف کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آج ہم سعی کا جو حکم شرعی ہے اور دیگر سوالات جو میرے پاس موجود ہیں اس پہ کلام کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ دونوں ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور آسان اور عام فہم انداز میں ہمیں دین سکھاتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صفا فاطمہ اور ان کی اسٹوڈنٹ جو آج ہمیں پہلی مرتبہ جوائن کر رہی ہیں، عائشہ ویرانی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور عائشہ اسپیشلی آپ کے لیے، کیونکہ آپ ہمیں پہلی بار جوائن کر رہی ہیں، تو دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے کہ آپ دین کی جو تبلیغ کر رہی ہیں وہ اچھی طرح سے کر سکیں، اور وہ جو ہمارا موٹو، جو بنیادی طور پہ جو مقصد ہے کہ دین سیکھا اور سکھایا جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ اور بیسیکلی جناب میری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں جن اساتذہ کا ساتھ حاصل ہے، ان کی معیت میں، ان کی رہنمائی میں ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے مینٹور مستقل بنیادوں پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، اور آپ بڑی خوبی کے ساتھ جامع معنی کلام فرماتے ہیں۔ یعنی میں بات کر رہی ہوں استاذ مکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضوم، جو ہر بدھ اور جمعرات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، نماز طواف کا جو حکم شرعی ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کا مفصل طریقہ بیان ہو چکا، اور اس کے بعد پھر 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ 2 نوافل وہاں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں صورتوں کی بھی جو ادائیگی ہے، وہ کون سی صورتیں پڑھی جائیں، اس کے حوالے سے بھی بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی صورت آپ کو یاد ہے یا خود ادائیگی آپ کر چکے ہیں، شروع کر چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔
اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر آب زمزم پینے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر صحیح ہوتی ہے۔ ان نوافل کے لیے یہ ہے کہ وقت کا تعین کرنا، صحیح وقت کا تعین کرنا ضروری ہے، یعنی مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ مکروہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کے لیے مکروہ وقت ہے ان نوافل کو ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر طواف سے فارغ ہوئے اور اس وقت مکروہ وقت شروع ہو گیا تو اب یہ نوافل فی الحال ادا نہیں کیے جائیں گے، لیکن بعد میں ان نوافل کو ادا کر لیا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ یہاں ادا کریں، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں ادا کر لیجئے۔ اگر بالفرض یہاں ادا نہ کر سکے، اپنے گھر آ کر، واپس اپنے ملک آ کر موقع ملا یا یاد آیا کہ میں نے نوافل ادا کرنے تھے تو وہاں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نوافل ادا کرنا واجب ہے، اور اگر وہاں مکروہ وقت نہ ہو تو ضرور ادا کریں، اور اگر وہاں موقع نہ ملے مقام ابراہیم کے پاس تو مسجد میں کہیں بھی، اور ورنہ پھر جس مقام پر بھی موجود ہوں جب یاد آئیں یہ نوافل ادا کر لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ کچھ دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں بھی آپ نے یہ 2 نوافل ادا کیے، اس کے بعد کچھ مخصوص دعائیں ذکر ہیں کتب میں، ان کے بڑے جامع معنی ہوتے ہیں، اور ان کو یوں ہی ترک کر دینا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی دعائیں مانگ لیں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی مخصوص دعاؤں کی طرف، ہم اپنے ارد گرد چند دعاؤں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا چند پرابلمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی کو دعا کے طور پر مانگ لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے بالمقابل سنت میں یا حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو وہ بڑے جامع معانی رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی جو 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد کی جو دعا کتب میں مذکور ہے اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، میری معذرت کو قبول فرما، میری حاجت کو تو جانتا ہے، میری خواہش کو قبول فرما، میرے دل کا حال تجھے معلوم ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل میں سما جائے، ایسا کامل یقین عطا فرما کہ مجھے اس بات پر یقین ہو جائے کہ تقدیر میں جو میرے لکھا ہے مجھے وہی ملے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ قسمت پر رضا طلب کریں یہاں پر، اور پھر آخر میں دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، اگر ان دعاؤں کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ لیں گے، اپنی زبان میں پڑھیں اگر عربی نہیں سمجھ آتی تو، لیکن ان دعاؤں کا اہتمام حتی الامکان کوشش کریں کہ وہاں کیا جائے۔ اس دعا کو مانگنے والے کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اس کے غموں کو دور فرما دے گا، اس کی محتاجی کو دور فرما دے گا، اور اس کے ساتھ بہترین تجارت فرمائے گا، یعنی اس کو بہترین عطا اس کے اوپر کی جائے گی، اور پھر فرمایا کہ دنیا اس کے قدموں میں ہوگی۔ اس طرح کا مفہوم دعاؤں میں حدیث پاک میں آتا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو حدیث پاک میں آئیں۔ اس کے علاوہ اپنی دعائیں مانگنا چاہیں تو وہ بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نماز طواف، اس کا طریقہ، دعائیں، صحیح کا جو حکم شرعی ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ اور حج یعنی طواف زیارہ کی جو سعی کی جاتی ہے وہ واجب ہے، اور جو صرف طواف کیا جاتا ہے جیسے طواف وداع ہو گیا، یا جو لوگ عام روٹین میں نارملی طواف کرتے ہیں اس میں سعی نہیں ہوتی ہے۔ سعی کے لیے شرط ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد سعی کی جائے، اور اگر طواف کرنے سے پہلے سعی کر لی تو سعی نہیں ہوگی بلکہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اچھا۔ اور سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اگر کوئی بے وضو بھی ہو تو وہ سعی کر سکتا ہے صفا اور مروہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کا جو حصہ ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے، اس لیے اس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں رکھی گئی ہے۔ ایک بریک شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، اس موقع پہ ایک بریک شامل کریں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حج کے احکام کے تعلق سے، اور بریک سے قبل عالمہ عائشہ ویرانی ہمیں بتا رہی تھیں سعی کے شرعی حکم کے تعلق سے تفصیل بیان کر رہی تھیں، تو جناب ان کی سمت واپس جاتے ہیں۔ جی، میں ذکر کر رہی تھی کہ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اگر کوئی بے وضو شخص بھی سعی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صفا اور مروہ کے بھی 7 چکر ہیں۔ صفا سے سعی کا آغاز ہوگا اور مروہ پر اختتام ہوگا۔ درمیان میں مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی جو دیگر حاجات اور انسان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔
بالکل فضول باتوں سے گریز کرنا ہے کہ یہ بہت انتہائی مقدس مقام ہے، اور صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس میں درمیانی چال سے چلیں گے. خواتین بالکل بھی دوڑیں گی نہیں، جو ان کی درمیانی چال ہے ویسے ہی چلیں گے، اور بلا وجہ جو ہے وہ بریک نہیں لینا چاہیے، ترک نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر درمیان میں نماز کا وقت آ جائے تو ادھر ہی جو ہے وہ سٹاپ کر کے پھر پہلے نماز ادا کر لی جائے اور پھر کنٹینیو کیا جائے جہاں سے چھوڑی تھی سعی کو. اور عمرہ اور حج کی سعی میں فرق یہ ہے کہ عمرہ کی سعی کرنے کے بعد خواتین تقصیر کرواتی ہیں اور اپنے احرام سے فارغ ہو جاتی ہیں، جبکہ حج میں طواف زیارت سے پہلے ہی تقصیر ہو چکی ہوتی ہے اور احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ قربانی اور پھر حلق اور تقصیر کے بعد ادا کی جاتی ہے جو آپ جی کے بعد کی بالکل. صحیح کی بات کریں. ٹھیک، میں آپ کی سمت آنے سے پہلے صاحب آپ کی سمت آؤں گی، اور نماز طواف اور صحیح کے حوالے سے کلام کیا گیا، میں چاہتی ہوں آپ تبصرہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک طواف کی نماز کی بات ہے تو طواف کی نماز یعنی طواف کے نوافل یہ واجب ہیں، طواف کسی بھی قسم کا ہو. طواف کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، ایک طواف فرض ہوتا ہے، ایک طواف سنت ہوتا ہے، ایک طواف واجب ہے، ایک طواف نفل ہے. تو طواف چاہے فرض ہو، چاہے واجب کیا جا رہا ہو، چاہے سنت طواف کیا جا رہا ہو، چاہے نفلی طواف کیا جا رہا ہو، طواف کے 2 نفل پڑھنا بہرحال واجب ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو نفلی طواف ہوتا ہے اس کے بعد اگر نفل ہیں وہ مرضی ہے پڑھ لیں تو خیر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں. ایسی بات نہیں ہے، نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہے، اور جب تک یہ واجب ادا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. یعنی اس میں قضا کا تصور نہیں ہے، یہ بہرحال ادا کرنا ہی ہوتا ہے. مقام ابراہیم پر کر لیں تو افضل ہے، نہیں تو حرم میں کسی بھی جگہ آپ کریں گے سنت ادا ہو جائے گی. اور حرم سے باہر بھی اگر پڑھیں گے تو ادا تو ہو جائیں گے، لیکن حرم سے باہر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، کراہت کے ساتھ ہو جائے گا. اور اگر کسی نے نہیں کیے، جان بوجھ کر نہیں پڑھا، تاخیر کر دی، مکروہ وقت نہیں تھا ویسے ہی اس نے چھوڑ دیا، جب بھی یاد آئے پڑھ لے. اگر بھولے سے چھوڑا ہے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال پڑھنے ہوں گے. جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں بلا وجہ تاخیر کرنے کی صورت میں یا ترک کرنے کی صورت میں گناہ بھی ہوگا. تو یہ جب تک 2 نفل بندہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوں گے، یہ معاف نہیں ہوں گے. یہ پڑھنے بہرحال ضروری ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے گھر آ جائے واپس حج سے فارغ ہو کر یا عمرے سے فارغ ہو کر اور اس نے وہ طواف کے نفل نہیں پڑھے تھے تو اب بھلے گھر میں پڑھ لے لیکن بہرحال پڑھے. جب تک نہیں پڑھے گا یہ نفل جو طواف کے ہیں یہ معاف نہیں ہوں گے. اور یہ تو بات ہو گئی طواف کے نوافل کی. اور سعی کی جہاں تک بات ہے تو سعی کے اندر بھی دیکھیں، یہ ملحوظ رکھیں کہ سعی جو ہے نفلی سعی نہیں ہوتی، نفلی سعی مشروع نہیں ہے. سعی جو ہے یہ حج اور عمرے کے واجبات میں سے ہے، تو اسی صورت میں ہی سعی کی جائے گی. باقی کوئی اگر نفلی طواف کرتا ہے تو اب نفلی طواف کے بعد وہ کہے کہ میں نفلی سعی کر لیتا ہوں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. نفلی سعی مشروع نہیں کی گئی، اس کی باقاعدہ کتب فقہیہ میں تصریح موجود ہے کہ نفلی سعی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اسے مشروع نہیں کیا گیا. سعی اسی وقت ہی کی جائے گی جہاں وہ حج کے موقع پر جہاں سعی کا حکم ہے، جہاں عمرے میں سعی کا حکم ہے، یعنی جہاں اسے واجب رکھا گیا وہاں پر سعی کی جائے گی. نفلی سعی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نفلی سعی نہیں ہے. طواف نفلی ہو سکتا ہے، سعی جو ہے وہ نفلی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور وضو کی طہارت کی جہاں تک بات ہے وہ بھی طواف کے لیے وضو ضروری ہے جبکہ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. افضل اولا تو یہی ہے کہ سعی بھی بندہ با وضو کرے، لیکن اگر سعی میں با وضو نہیں ہے، کوئی بے وضو بھی سعی کر لیتا ہے، سعی ادا ہو جائے گی. یا سعی کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ جا کر وضو کر کے آئے، اگر وہ اسی طرح بے وضو بھی کر لیتا ہے صحیح ہو جائے گی. لیکن طواف کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے تو طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں طواف کو وہیں چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے جانا ضروری ہے. ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ. اور حلق اور تقصیر ضمن ذکر ہوا، اس کی تفصیل بیان کیجیے. جی، اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل. حلق
پورے سر کے بالوں کو اتروانا، اور تقصیر کہتے ہیں کچھ بالوں کو کم کر دینا، اور یہ احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے، چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، احرام سے نکلنے کے لیے خواتین کے لیے تقصیر ضروری ہے۔ جی اب پھر اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر، تقریباً 1 انچ بنتا ہے، یہ ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کاٹنا ضروری ہے، اور اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ جتنے بال آپ نے کاٹنے ہیں اتنے ہی کھولیں، خواتین یہ احتیاط اس میں کریں۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر کوئی اسکارف اتار کے بھی میں نے دیکھا ہے خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ جتنے کھولنے ہیں بس، آپ چوٹی بھی نیچے سے آگے کر کے بھی کاٹ سکتی ہیں۔ گھر سے آپ ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ احتیاط اس میں ہوتی ہے کہ آپ گھر سے ایک جیسے ربر لگا لیتے ہیں نا کہ ہم اتنے بالوں کی تقصیر کر لیں گے، تو گھر سے بہت احتیاط کے ساتھ اگر یہ کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، پھر اتنے ہی بال نکال کر اور وہ تقصیر کر لی جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ اگر حدود حرم میں یہ تقصیر جو ہے وہ حدود حرم میں ضروری ہے، اگر حدود حرم میں نہیں کی تو پھر واپس آ کر اعادہ کرنا ہوگا، ورنہ دم لازم آئے گا اس پر، کیونکہ احرام سے نکلنے کے لیے احرام کی حالت میں ہی یہ تقصیر ضروری ہوتی ہے، عمرے میں بھی اور حج میں بھی، تو اسی مقام پر کی جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ آخری بات میں یہ عرض کروں گی کہ یہ مسائل جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، فرائض اور واجبات، کم از کم اول تو خیر سنت مبارکہ جو ہیں تب پورے مکمل حج کا طریقہ سیکھ کر جانا چاہیے، اور اس کو بار بار کتب میں پڑھنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سے جائیں اور کتاب وہاں نکال کر کھول کر دیکھیں کہ اب کیا کرنا ہے، تو یہ پھر محرومی ہوگی، اور پھر واپس آ کر انسان بہت پچھتاتا ہے کہ میں اتنے پیسے خرچ کر کے گیا تو تھوڑا سا سیکھ ہی لیتا۔ تو اس لیے وہاں پر جانے سے پہلے فرائض واجبات کو تو خاص طور پر اپنے ذہن میں بٹھا کر تیاری جو ہم بات یعنی کرتے ہیں حج کی تیاری، تو اس سے مراد لباس کی اور احرام کی تیاری نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت احکام سیکھنا ضروری ہے نا کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میرا نام ابھی ہے، کل بھی میں نے کوشچن کیا تھا لیکن مجھے آنسر نہیں ملا۔ ابھی یہ ٹائم ختم ہو گیا تھا نا، ابھی آج لے لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے آپ کا سوال؟ جی، میرا سوال یہ تھا جو ہماری پیریڈ کے دوران جی پیریڈز والی نمازیں مجھے یاد ہے، میں لکھ کے لائی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ابھیا، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی بھائی، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے، پیریڈز کے دوران کی جو نمازیں ہیں اس حوالے سے یہ پوچھ رہی ہیں کیا وہ قضا ہو جاتی ہیں یا ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل، پیریڈز کے دوران جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو بعد میں ادا کرنا ہوگا، اس ٹائم پیریڈ کے بعد، اس کے گزر جانے کا وہ روزے اگر ہوں گے تو میں معذرت چاہتی ہوں، روزے اگر ہوں گے تو وہ بعد میں قضا کیے جائیں گے، لیکن نمازیں جو ہوں گی وہ معاف ہو جاتی ہیں، وہ پیریڈز کے بعد ادا نہیں کرتی۔ جی بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب آ رہی ہے آواز آپ کی۔ اچھا، کیا سوال ہے آپ کا؟ پوچھنا یہ ہے مفتی صاحب سے جی کہ ایک تو یہ کہ مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی اذان سے، بلکہ اذان سے پہلے بہت میں نے سنا ہے، اکثر یہ بات سنی ہے کہ پانی نہیں پینا چاہیے، اور جب اذان ہو جائے تو پھر پانی پینا چاہیے۔ جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں نماز پڑھنے میں ثواب میں اور مسجد نبوی کا جو اندر اس کا جو ہے آتا ہے وہ اس کے اندر نماز پڑھنے میں یہ فرق ہے، تو کائنڈلی باہر کا جو چاروں طرف کا صحن ہے اس میں اور اندر نماز پڑھنے میں فرق ہے، پلیز یہ بھی میرا انشاءاللہ ضرور شامل کیا جائے گا آج آپ کا سوال۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ خوش آمدید۔ جی میرا سوال یہ معلومہ جو بیٹھی ہیں سادہ عائشہ ویرانی صاحبہ سے ہے کہ جب ہم حج کے پہ جاتے ہیں تو طواف زیارہ کرتے ہیں تو اس کی صحیح کرنا ہوگا، لازمی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور صحیح کے تعلق سے ابھی آپ نے جو رہنمائی بھی کی ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی صفا، آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں۔ وقوف کسے کہتے ہیں؟ وقوف کی اقسام اور اس کا جو حکم ہے کرام کیجیے۔ وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، قیام کرنا اور کہیں وقت گزارنا۔ ایام حج میں 3 طرح کے وقوف ہیں۔ سب سے پہلے منی میں وقوف کیا جاتا ہے، اور منی میں قیام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ حجاج کرام 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک منی میں قیام کرتے ہیں۔
دوسرا وقوف ہے وقوف عرفہ، جو کہ حج کا رکن اور فریضہ ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ اور حجاج کرام 9 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ اور تیسرا وقوف ہے وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ میں مغرب کے بعد سے 9 ذوالحجہ کی مغرب کے بعد سے لے کر، یعنی 9 ذوالحجہ کی مغرب اور جو 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات ہے اس میں وقوف کرنا سنت ہے۔ اور 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک وقوف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں مقامات پر وقوف کیا جائے گا۔ اور ایک چیز جو ملحوظ خاطر رکھی جائے گی وہ یہی ہے کہ ان تینوں مقامات پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی فضول بات، کسی فضول کام میں مشغول نہیں ہونا ہے۔ بالخصوص جو میدان عرفات میں عصر سے مغرب تک کا وقت ہے وہ اسی لیے خاص کیا گیا ہے کہ حجاج کرام اس میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تلبیہ میں وقت گزاریں، درود شریف پڑھیں، اذکار پڑھیں۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اتنا کسی اور دن میں آزادی عطا نہیں فرماتا جہنم سے۔ اور یہاں پر ساتھ ہی ایک مشورہ یہ ہے کہ جو وہاں پر اذکار پڑھنے ہیں ان وقوف میں، پہلے سے ہی اس کا اسکیجول تیار کر لیا جائے کہ یہ اذکار پڑھنے ہیں، اتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ جو کہ ضروری ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی 2 نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں، کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں جمع کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہی اس کو جمع کیا جائے گا، ورنہ اگر علیحدہ اپنے خیموں میں پڑھ رہے ہیں تو اپنے وقت پر ہی دونوں نمازیں ادا ہوں گی۔ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت پر جمع کیا جائے گا، اور وہ جو ہے وہ چاہے امام کے ساتھ پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں، دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت پہ ادا کیا جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ایک بریک اس موقع پہ شامل کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں احکام حج کے تعلق سے، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کر رہے ہیں، اور میرے پاس سوالات ویسے بھی حج کے تعلق سے موجود ہیں جنہیں میں وقتاً فوقتاً شامل کرتی ہوں۔ ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن وی پر براہ راست شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف رکھتے ہیں، ان کے حضور چلتے ہیں۔ جی حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ جو بہنوں نے کلام کیا اس پہ ہی کامنٹ فرمائیں گے یا میں اگلا سوال کروں؟ اگلے سوال کی طرف چلیے۔ رمی جمار کا جو شرعی حکم ہے اس تعلق سے میرے پاس سوال موجود ہے۔ جمرات پر رمی کی جاتی ہے، یعنی کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو 3 جمرات ہیں۔ جی، پہلے دن جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یعنی بڑے شیطان کو۔ جی، اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ منی، یہ جو پہچان کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ منی آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے اس میں، اور بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو۔ اس کا ٹائم یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر اور مغرب تک یہ رمی، اگلے دن فجر تک ہی باقی ہے ویسے تو ٹائم، لیکن مغرب تک اس رمی کو مکمل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اگلے دن یعنی 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو جو رمی کی جاتی ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اس کو مکمل کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ ٹائم مستحب ٹائم بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم کے اندر رمی کو جمرات پر رمی کو مکمل کر لیا جائے۔ 7 کنکریاں پہلے دن ماری جائیں گی کیونکہ ایک ہی شیطان کو رمی کرنی ہے، اور جو دوسرے اور تیسرے دن ہے یعنی 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو جو رمی کی جائے گی وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تینوں جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اگر بالفرض یہاں پر اسٹے کیا، 12 تاریخ کو منی میں ہی آپ نے اسٹے کیا اور یہاں سے مکے کی طرف روانہ نہ ہوئے تو پھر 13ویں دن کی بھی رمی کرنی ہوگی۔ اچھا، اور اگر نکل گئے تو پھر آپ نہیں کریں گے 13 کی رمی۔ صحیح۔ قربانی کا جو حکم شرعی ہے وہ بیان کیجیے۔ جی، حج تمتع کرنے والے اور حج قران کرنے والے کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا سنت ہے۔
اور یہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ حج کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اتنی توفیق اور استطاعت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس نے حج ادا کیا، تو شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس جانور کو حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کی، تو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے 2 شرائط کا جمع ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ حج کرنے والا صاحب استطاعت ہو، اور دوسرا یہ کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ جی، اب صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو قربانی کا نصاب ہے وہ اس کا وہ مالک ہو، اور قربانی کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد کسی کے پاس مال یا استعمال کی چیزیں ضرورت سے زائد موجود ہوں۔ مثلا کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو 1 تولہ سونے کا نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی ہے۔ اور جو مقیم ہونے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ ایام حج سے پہلے، عید کے جو دن ہوتے ہیں اس سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ اسٹے کرنے کا ارادہ ہو تو وہ مقیم کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 20 ذوالقعدہ کو مکہ پہنچا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو عید کے ایام ہیں 10، 11، 12، اس سے پہلے تو اس کے 15 دن سے زیادہ ہو ہی گئے ہوں گے، تو وہ مقیم کہلائے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو حج تمتع کرنے والا اور جو حج قران کرنے والا ہے اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جہاں تک عید الاضحیٰ کی قربانی کا سوال ہے تو اس میں 2 شرائط جب جمع ہوں گی تبھی ان پر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں، قربانی کے نصاب کے مالک ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں۔ جی بہت شکریہ حضور، آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات؟ کالرز کے سوالات کی طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہن نے سوال پوچھا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ مغرب کی اذان سے پہلے پانی پینا جائز ہے، مغرب کی اذان کے بعد بھی پانی پینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ باقی ہاں کسی نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھے ہونے کی صورت میں مغرب کی اذان سے پہلے پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ روزے کا جو وقت ہے غروب آفتاب ہو اس وقت افطار کی اجازت ہوتی ہے۔ تو کوئی روزے سے ہے، اگر فرض روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، بہرحال وہ تو اس وقت نہیں پیے گا، وہ غروب آفتاب کے بعد ہی پیے گا، لیکن اس کا بھی تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ رہ گیا ویسے یہ بات مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں پانی نہیں پینا چاہیے، تو عصر اور مغرب کے بیچ میں پانی پینے کی کوئی ممانعت نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول اللہ میں ہے، نہ ہی کسی امام مجتہد نے منع فرمایا، تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ویسے ہی کوئی اپنے اوراد و وظائف میں اگر اس وقت مشغول ہوتا ہے یا اور کسی کام میں مشغول ہوتا ہے اور اس وجہ سے پانی نہیں پیتا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے کہ پانی آپ اس وقت نہیں پی سکتے، آپ بالکل پی سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، مسجد نبوی کے صحن میں نماز ادا کرنا اور اندر کے حصے کی جانب نماز ادا کرنا، کیا اس کا کوئی فرق ہے؟ کہ ثواب میں کوئی فرق آتا ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو حصہ مسجد نبوی شریف تھا اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ اس کی بات ایک الگ ہے۔ اب چونکہ توسیع ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو جو خاص وہ حصہ کہ جہاں سرکار علیہ السلام نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، وہ جو آپ کے دور اقدس میں تھا، مسجد جو تھی اس حصے کی اپنی خاص برکات ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے پوری مسجد نبوی کی توسیع کے بعد بھی، تو اب وہ ساری مسجد ہی ہے، کہیں بھی نماز پڑھے گا برکتیں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، اور رہ گیا یہ کہ باہر والے کو ثواب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ملے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں غیبی امور ہوتے ہیں، یہ ہم اپنی عقل سے نہیں بتا سکتے، اس کا تعلق جو ہے وہ نص کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی ویسے ثواب کی کمی زیادتی جو ہے وہ اخلاص کی کمی زیادتی پر بھی ہوتی ہے، خشوع و خضوع کی کمی زیادتی پر بھی ہوتی ہے، تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ بندہ باہر نماز پڑھ رہا ہو مسجد نبوی کے باہر والے حصے کے اندر، اس کا خشوع و خضوع زیادہ ہو، اس کے اندر اخلاص زیادہ ہو، اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں کہ جو بالکل اندر ہی پڑھ رہا ہو لیکن اس کا خشوع و خضوع کم ہے یا اخلاص کم ہے۔ تو اصل جو چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے نماز کے اندر، جو نماز کے آداب کے اندر ہے، وہ خشوع و خضوع کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور اخلاص کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، نماز کی روح کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے، یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ تو یہ اگر کسی کی پوری ہیں تو اس پہ انشاءاللہ اجر بھی اسے پورا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، طواف و زیارہ کے بعد کی سعی کا حکم؟
طواف الزیارہ کے بعد صحیح اس وقت کرتے ہیں اگر پہلے صحیح نہ کی ہو. حج کے لیے جو ہے وہ صحیح کرنا واجب ہے. ایک صحیح واجب ہے حج کی, ایک عمرے کی صحیح واجب ہے, ایک حج کی صحیح واجب ہے. تو حج کی صحیح اگر کسی نے حج کا احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ نفلی طواف کر کے اگر صحیح کر لی ہو تو اب طواف الزیارہ کے بعد صحیح کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے پہلے نہیں کی تھی تو اب طواف الزیارہ کے بعد وہ صحیح کر لے. تو بہرحال لیکن یہ صحیح کرنا ضروری ہے اگر یہ اور واجب ہے. کوئی اگر یہ صحیح ترک کر دے گا, سرے سے ہی نہیں کرے گا, تو اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا, دم لازم ہے. اچھا, مزدلفہ میں باتھ روم کی وہ کہہ رہی ہیں کہ لمبی لمبی قطاریں اور لائنز ہوتی ہیں, تو اگر فجر کی نماز کے قضا ہونے کا کسی کو اندیشہ ہے, قضا ہونے کا اندیشہ تو خیر مشکل ہی ہوتا ہے, کیونکہ مزدلفہ میں جو ہے وہ مغرب اور عشاء 2 نمازیں ملا کر پڑھنی ہوتی ہیں. جی, فجر کی نماز تو بہت دیر سے ہوگی. تو عموماً اگر مغرب اور عشاء میں جس وقت آپ پہنچے ہیں اور اس وقت آپ کو یہ آئیڈیا تھا کہ اس صورت میں یہ پانی کا یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اپنا پانی وضو کی مطابق جتنا وضو میں پانی خرچ ہوتا ہے اتنا پانی بندے کو ساتھ اس وقت رکھ ہی لینا چاہیے بھر کے. تو بہتر تو یہی ہے, ایسا جو ہے وہ تو بہتر آپ یہ کہ اسی پر عمل کریں. لیکن اگر بالفرض کسی وجہ سے فجر کی نماز کسی کی قضا ہونے کا اندیشہ ہو, وقت نکل رہا ہو اور پانی جو ہے وہ اگر ابھی استعمال کرے گا تو اس صورت میں نکل جائے گا, تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے, لیکن پھر اس کا اعادہ کرنا ہوگا. ایسی صورت میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے, لیکن اعادہ بھی بہرحال لازم ہے. اس کی بھی فقہا نے تصریح کی ہے, بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے الظفر لقول ظفر, اس میں انہوں نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے. تو آخر میں فرمایا بھی کہ اعادہ بہرحال کرنا ہوگا. امام ظفر کے قول پر عمل کر کے اس وقت پڑھ لے, لیکن اعادہ بعد میں کرے گا. اچھا حضور, ایک سوال میرے پاس آف ایئر آیا ہوا ہے کہ حج تمتع کرنے والے جب عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں تو ایک سوال جو ہے وہ کل کا بھی ہے, خاتون جو ہے وہ خلا, کل کی کالر کا ایک سوال تھا, انہوں نے پوچھا کہ خاتون خلا کے بعد جو ہے وہ رجوع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اچھا بولے. تو خاتون جو ہے وہ خلا کے بعد جہاں تک رجوع کی بات ہے تو خلا جو ہے وہ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے. اچھا, تو چونکہ خلا طلاق بائن ہے, ایک طلاق بائن ہوتی ہے, خاتون نکاح سے نکل گئی ہے, اب رجوع نہیں ہو سکتا, لیکن دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح جدید نئے حق مہر کی تعین کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح کرنا چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں. حلالہ شریعہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر نیا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہے جب کہ واقعی خلا جو ہے وہ درست طریقے سے ہوا ہو. اور اگر جو ہے وہ خلا اس طرح ہوا ہے کہ خلے کے پیپر پر خلا کی بجائے 3 طلاق کے لفظ لکھے ہوئے تھے, جیسا کہ بعض اوقات کورٹ کے اندر یہ جو خلا ہوتا ہے اس کو وہ کہہ تو خلا رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر جو اسٹامپ پیپر وغیرہ بنتا ہے تو اس پہ طلاق کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ 3 طلاق کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اگر کسی نے طلاق کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اور بالخصوص 3 طلاق کے الفاظ اگر لکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ کہا ہے تو اسے بھلے لفظاً خلا کہا جا رہا ہے, لیکن وہ 3 طلاق کے الفاظ ہیں, تو 3 طلاق کے الفاظ کہے یا لکھے یا ان پہ دستخط کیے, سائن کیے, تو ایسی صورت میں اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے. ایسی صورت میں نکاح جدید بھی اگر کرنا چاہیں تو اب حلالہ شریعہ ضروری ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور حلالہ شریعہ بھی یعنی یہ نہیں کہ جو باقاعدہ طے کر کے ہو, طے کر کے نہیں, خاتون کا کہیں اور نکاح ہو, اس کے بعد وہاں سے جو ہے اس کی طلاق ہو, عدت گزرے, طلاق ہو یا وفات ہو, عدت گزرے اور عدت کے بعد پھر یہ پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس طرح ہوتا ہے. طے کر کے کرنے کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تیسری صورت یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ بعض اوقات یہ جو کورٹ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے, کورٹ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتا ہے. شوہر جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے, انہوں نے سمن بھیجے, شوہر آیا نہیں, اور کبھی تو باقاعدہ وکیل خود ہی ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح سمن بھیجواتے ہیں کہ وہ پہنچے ہی نہ شوہر کے یہاں, اور اس طرح جو ہے وہ 2-3 پیشیوں پر اگر نہیں آیا تو کورٹ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتا ہے. تو اس طرح کورٹ اگر یک طرفہ ڈگری جاری کرے تو یہ ہمارے نزدیک خلا نہیں ہوتا. قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے, وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, مرد کھولے گا تو یہ گرہ کھولے گی, کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس طرح جو ہے وہ مرد کی طرف سے طلاق دے دے. طلاق مرد کا حق ہے. تو طلاق تو مرد کا حق ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن فسخ نکاح کی بعض صورتوں میں قاضی کو اجازت ہوتی ہے, لیکن اس کی بھی کچھ مخصوص شروط ہیں, وہ سب ملوز نہیں رکھتے, تو اس لیے وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اس کے لیے پھر الگ سے ہم کہتے ہیں. ویسے خلا جو ہے خلا اس طرح نہیں ہوتا ایک طرفہ ڈگری کی صورت میں. فسخ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا, تو فسخ نکاح کے لیے وہ جس کا مسئلہ ہو وہ اس وقت جو ہے وہ دارالفتاء میں رجوع کر لے, اسے اس کی صورت کے مطابق پھر فتویٰ دے دیا جائے گا.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جو صاحب آپ کا عالمات، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج بھی ہم نے الحمدللہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، احکام حج ڈسکس کی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ادارے کی اور تمام متعلقین کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین